کا۔ پھر یاد کر موسیٰ جب تیری بہن نے مشی کی تھی۔ قرآن میں لفظ مشی استعمال ہو رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیری بہن چلی تھی کس کے پیچھے؟ صندوق کے پیچھے۔ کون تھی؟ موسیٰ کی بہن۔ اس کا مطلب موسیٰ تھا اس دور کا نبی، اس دور کی حجت کی بہن صندوق کے پیچھے چلی اور دربار فرعون تک پہنچی، اور دربار فرعون میں جا کے حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، تو میری طرف کیجئے گا، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن چند قدم چلی اور خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ تیری بہن نے مشی کی، تیری بہن چلی تھی۔ میرے مالک قرآن واقعہ سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن نتیجے دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے مالک قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا تو کیا قیامت تک کے لیے پڑھنے والے قاریان قرآن، حافظان قرآن اس واقعے کو بطور واقعہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ ایک بہن چلی تھی، وہ صندوق کے پیچھے چلی تھی۔ میرے مالک تو آیتیں ایسے نہیں بھیجتا، تو ایک ایک حرف ایسے نہیں اتارتا، تو نے اسے آیت بنا کے زمین پہ اتار دیا کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی۔ موسیٰ کی بہن چلی تھی، کہاں تک گئی تھی؟ فرعون کے دربار تک گئی تھی، اور فرعون کے دربار کے اندر جا کے موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا تھا، صرف اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کو مسلمان کر سکی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کے سامنے بول سکی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دربار میں کھڑی ہوئی تھی، اور ڈرتی ہوئی کھڑی ہو کے موسیٰ کی بہن نے تعارف کروا کے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کی ایسی خاتون کے بارے میں جانتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا۔ اور صرف حضرت موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے وہ بہن گھر سے نکل کے فرعون کے دربار تک گئی، اور خدا نے اس کی مشی کرنا، اس کا پیدل چلنا اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے رکھ دیا۔ میرے مالک تو نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا واقعہ نے لکھا، مجھے کسی مستور کی فضیلت بتانی ہے کہ موسیٰ کی بہن چند قدم چل کے فرعون کے دربار میں گئی، نہ موسیٰ کا تعارف کروایا، نہ فرعون کو تخت سے اتارا، لیکن جب زینب بنت علی کربلا سے چلتی ہوئی شام کے محل تک پہنچی تو اس وقت بھی سب سے بڑا فرعون تخت میں بیٹھا ہوا تھا۔ بی بی نے جا کے حسین کا تعارف بھی کروایا، یزید کا تعارف بھی کروایا، اور بی بی نے دربار میں کھڑی ہو کے کہا میں حسین کی بہن ہوں اور تیرے باپ کو میں جانتی ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، بسم اللہ جو 1176 1176 اور 7 بجے 8 بجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ ایک ضروری اعلان، یہیں سے اسی رستے پہ چلتے ہوئے ایک منزل آئے گی، پول نمبر 1176 1176، موقب شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہ۔ میر صاحب وہاں خدمت کے لیے مامور ہیں، مالک ان کی خدمت کو قبول فرمائے، یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں مسلسل فرمائے، ان کی نسلوں کو یہ اب میرا مالک یہ خدمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک رات مغرب کے بعد 7:30 8 بجے کے قریب وہاں مجلس شروع ہو جائے گی اور وہاں بھی حاضری ہوگی۔ اب تمام احباب جو چلیں گے یہیں سے چلتے ہوئے اس منزل کی جانب جائیں گے، یا جو پہنچ چکے ان کو اطلاع دیں، انشاءاللہ کل وہاں پہ مجلس ہوگی۔ چلی موسیٰ کی بہن، لیکن موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا۔ لیکن جب حسین کی بہن شام پہنچی، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، 2 ہستیوں نے شام میں جا کے خطبہ دیا، ایک حسین کی بہن، ایک حسین کا بیٹا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ایک سید الساجدین اور ایک شہزادی زینب۔ 2 ہستیوں نے شام میں جا کے تقریر کی ہے، ایک حسین کی بہن اور ایک حسین کا بیٹا۔ میں تقریریں نہیں پڑھنے لگا، میں خطبہ نہیں پڑھنے لگا، میر صاحب لفظ کہنے لگا، دونوں کے پورے
خطبے پڑھ لو، دونوں کے خطبوں میں کیا فرق تھا۔ سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، زینب نے بتایا کہ تم کون۔ اس سے اچھا جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ مولا سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، اور علی کی بیٹی نے بتایا کہ تم کون۔ جاؤ جا کے دونوں خطبہ پڑھو۔ سید الساجدین نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور علی کی بیٹی نے یزید کے خاندان کا تعارف کروایا۔ سجاد بتاتے رہے کہ ہم اہل بیت کون ہیں، زینب بتاتی رہی کہ تم بنی امیہ کون ہو۔ جملہ نہیں سمجھے تو میں اگلا آسان کر کے جملہ دوں۔ سجاد تولا پڑھتے رہے، زینب تبرہ پڑھتی رہے۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار بسم اللہ سے بسم اللہ۔ اور یہ شہزادی جو شام میں گئی، یہ بی بی ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی۔ اتنا نہ گھٹایا جائے عالیہ کی محنت کو، کہ ایک بہن تھی جو بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی، بڑی محبت کرتی تھی۔ کربلا میں کردار عالیہ کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے۔ جو ہندوستان سے بیٹھے ہیں، جو اہل زبان ہیں، کربلا میں علی کی بیٹی کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، عالیہ کے بغیر کربلا نہ ہوتی۔ یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی، شہزادی کربلا میں پہنچی ہے۔ یہ ہمارا پیدل چلنا اسی بی بی کی سنت ہے، اسی کی سیرت ہے، اسی کا طریقہ ہے۔ سلام کرنے لگا ہوں اگلے جملے پہ علی کی بیٹی کو۔ یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، بی بی اپنے منصب کے تحت گئی۔ کیا منصب تھا علی کی بیٹی کے پاس، کس رشتے اور کس ناطے کے ساتھ کربلا میں گئی ہے۔ جب شہزادی کا سلام کرتے ہو، شہزادی کی زیارت پڑھتے ہو، تو شہزادی کے القابات پڑھنا۔ شریکت الحسین لقب ہے میری شہزادی کا، شریکت الحسین۔ عام شیعہ سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ سفر میں گئی تھی۔ یہ شریکت السفر نہیں، شریکت الحسین ہے۔ یہ حسین میں شریکہ ہے، صرف سفر میں نہیں، حسین میں شریک ہے۔ جب سے حسین ہے، جب سے حسین، تب سے شریکہ۔ اس کی ایکو بند کرنا یا گونج ختم کرنا۔ جب سے حسین، تب سے شریکہ۔ شریکت الحسین، حسین میں شرکت ہے اس کی۔ تو میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین 3 شعبان سے ہے، کہہ دیتا میں حسین 3 شعبان سے، اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی۔ حسین و منی، جو محنت میں بولتے وہ ہاتھ اٹھانا۔ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکت الحسین ہے۔ پھر اگر ایک جس اور ایک اڑان اور بھرنا چاہو تو کیا مطلب ہے کہ رسول 17 ربیع الاول سے ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جب سے یہ نور ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین۔ میری شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ۔ یہ لقب بی بی کو کسی شیعہ مولانا نے نہیں دیا، چوتھے امام نے بازار شام میں اپنی پھپھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ میری پھپھی وہ عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے۔ آسان کر کے جملہ کہوں، ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا ہے۔ جس گھر میں سارے ہی پڑھے ہوں اور کوئی اس گھر میں کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، جو ہاتھ نہیں اٹھا یہ علی کے گھر میں غیر معلمہ ہے، یہ باب علم کے گھر میں غیر معلمہ ہے۔
5 سال یہ شہزادی پلی ہے رسول کی گود میں، رسول کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، امام حسن، امام حسین، سید الساجدین، امام محمد باقر علیہ السلام، ان آئمہ کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ کتنی فضیلت ہے اسی ایک لقب میں، عالمۃ و غیر معلمہ، جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے بھی غیر معلمہ ہے۔ اگر ہضم کر سکو اور برداشت کر سکو تو میں عالمہ غیر معلمہ کا اپنے عقیدے میں اگلا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کی شاگردہ۔ میں غیر معلمہ کے بعد میں کیا کہوں کہ جس کا کوئی بھی یہاں معلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی شاگردہ۔ سر نہ ہلانا اور اگلی صدر سن لینا، وہی صرف نبیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شاگرد، عالمۃ و غیر معلمہ، اس بی بی کا لقب امینہ امامت، اللہ کی امامت جیسی امانت جس کے گھر میں ہو اسے امینہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی امینہ ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کو امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ اپنی امامت رکھوائے اسے امینہ امامت کہتے ہیں۔